اللہ ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میر فروخ آبادی کا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ عزیزان من، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں ترکمنور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے۔ ترکمنور انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر میں اردو بولنے، سمجھنے اور لکھنے والوں کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے جو اپنی تحریروں کو، اپنی شاعری کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں، دنیا کے ساتھ شیئر کریں اور سنائیں۔ اور زیبر صاحب زیبی صاحبہ اس پلیٹ فارم کی سرپرست اعلیٰ ہے جو متعدد کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور کئی سو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کی شاعری، ان کی تحریروں، ان کی کتابوں پر مقالے لکھ چکے ہیں اور پی ایچ ڈی اور ایم اے اور ایم فل اردو کر چکے ہیں۔ محترم اے آر ساگر صاحب اس پروگرام کے، اس پلیٹ فارم کے منتظم اعلیٰ ہے۔ بڑی باقاعدگی سے ریگولرلی وہ پروگرام میں آتے ہیں اور اس کو آن کر کے ماشاءاللہ پھر وہ اس کی سپرویژن بھی کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام کو ڈالتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تنویر پھول صاحب جو ہیں وہ صدر مشاعرہ ہوتے ہیں، آج وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، کوئی مسئلہ، کوئی مجبوری ہوگی، تو آج آپ دو احباب ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صدارت جو ہے وہ قبول فرما لیں۔ جی کیفی صاحب آپ کو صدر مشاعرہ بنا دیتے ہیں۔ میرے خیال سے امجد صاحب کو، مراد صاحب کو دے دیں۔ سر میری لائٹ پرابلم ہے، یہ لائٹ میری چلی جاتی ہے۔ جب تک لائٹ نہیں جاتی تب تک آپ بن جائیں پھر جی صدر۔ چلیں جیسا آپ کو۔ ہاں جی، تو میں دعوت تلاوت یا حمد کوئی بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم کیفی صاحب کو کہ وہ تلاوت فرما دیں، یا تلاوت نہیں تو حمد کوئی ارشاد فرما دیں۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پاک سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے محترم کیفی صاحب، اور بہت ہی سینئر شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، مزاح نگار ہیں، اور امریکہ میں ماشاءاللہ ان کی کافی رونق دیکھنے کو ملتی ہے پروگراموں میں۔ تو میں نعت پڑھتا ہوں اپنے کلام سے۔ ارشاد۔ ہیں نور مجسم محمد ہمارے، واہ، ہیں نور مجسم محمد ہمارے، وہ شافع بھی ہیں اور مرشد ہمارے۔ ماشاءاللہ۔ محمد پہ پڑھتے ہیں صلی اللہ ہم، نہ میلے کبھی ہوں گے مرکز ہمارے، ہیں پھیلے ہوئے نور کے جو شرارے، زمین پر ہیں آئے محمد ہمارے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک آرزو جن کے جلوے کی ہم کو ہے، ایک آرزو جن کے جلوے کی ہم کو، فقط وہ محمد ہیں سید ہمارے۔ جی جی، ماشاءاللہ۔ ملے آپ کا ساتھ محشر میں ہم کو، دلوں میں ہیں سپنے کئی صد ہمارے۔ نکالا جس نے بتوں کو حرم سے، نکالا جس نے بتوں کو حرم سے، رسول خدا ہے وہ احمد ہمارے۔ نواسے کی نسبت سے اونچے ہوئے ہیں یہ کربل، نجف اور مشہد ہمارے۔ ماشاءاللہ۔
وہی آرزو ہے وہی ہے تمنا، وہی آرزو ہے وہی ہے تمنا، وہی جستجو اور مقصد ہمارے، ہے اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی آخری بھی ہیں واحد ہمارے، ماشاء ہماری اللہ. ہماری امیر اپنے رب سے دعا ہے، خدا بخش دے بس عمل بد ہمارے. جی یہ تھی آمین. نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. تو میں محترم رحمان امجد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ 2-3 کلام سنا دیں، کیونکہ جب تک رونق نہیں لگتی ہے پتہ نہیں آج چھٹی کریں گے لوگ، تو اپنے کلام پڑھ کے پھر چھٹی کر لیتے ہیں. تو بہت شکریہ جی. جی جی میں کلام پیش کرتا ہوں. پہلے کو 2-3 شعر سناؤں گا، اس کے بعد غزل سناؤں گا. جی ارشاد جی. عرض کیا ہے کہ ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب. 1 منٹ. جی سر پیش کرتا ہوں. جی جی ارشاد جی. ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، کاٹ رکھتا ہوں اپنے شعروں میں، واہ. کاٹ رکھتا ہوں اپنے شعروں میں، اور دیکھیے آپ نے جدا ہو کر، دیکھیے آپ واہ نے جدا ہو کر میری ماشاء اللہ آنکھوں کا ماشاء رزق چھین لیا. اللہ. اور ایک شعر اور ہے کہ ایک الجھے ہوئے لفافے میں، ایک الجھے ہوئے لفافے میں واہ. جی ارشاد جی. لگتا ہے لائٹ بند ہو گئی. یہ نقشہ سب ٹھیک ہے. میں محترم علی احمد شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام میں تشریف بہت لے بہت ہیں. شکریہ نواز. رحمان امجد صاحب کلام ارشاد فرما رہے تھے لیکن شاید کہ ان کی لائٹ بند ہو گئی ہے. چلے سر کیفی صاحب جب تک وہ رحمان امجد صاحب تشریف نہیں لاتے، آپ اپنی جو امریکہ میں زندگی کی جو خوشگوار باتیں ہیں وہ ہم سے شیئر کریں آج. میں پہلے تصریح کر دوں، میں امریکہ گیا تھا لیکن میں رہتا آئرلینڈ میں ہوں. آئرلینڈ میں. ڈبلن. جی 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 آئرلینڈ میں کتنے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے؟ یہاں میں کافی 1914 سے ہوں یہاں پہ، 2014 سے. اچھا کافی عرصے سے 10 سال سے اوپر ہو گئے ہم. ہاں یہاں میرے بیٹے بیٹی وغیرہ ہیں تو یہاں ہے میری رہائش. تو اچھا اچھا. میں آپ کہاں کیفی بھائی آپ کہاں ڈبلن میں رہتے ہیں؟ جی ڈبلن میں ہوں. ہاں وہاں پہ کئی سارے ہیں ہمارے عزیز بھی ہیں. اچھا اچھا کوئی بتلائیے گا تاکہ اگر شاید ہو سکتا ملاقات ہو جائے کسی سے. ساؤتھ میں وہ ہے نا وہ جو بیلفاسٹ جو ہے وہ ساؤتھ ہاں آئرلینڈ کا. ہاں وہ انگلینڈ کا حصہ ہے، یو کے کا حصہ ہے ہے. وہ ساؤتھ میں. وہ یو کے کا ہے، بیلفاسٹ یو کے کا ہے. اور یہ نارتھن برٹش آئرلینڈ آئلز جو ہے وہ کہلاتے یو ہیں کے نا. میں ہے. جی یو کے میں ہاں ہے اور یہ ہاں آئرلینڈ وہ الگ ہے، یہ ریپبلک برٹش آف آئرلینڈ آئلز الگ ہے. کہلاتے ہیں. برٹش آئلز میں وہ بھی آتا ہے. جی جی ہاں تو اب وہ یہ برطانیہ کا حصہ ہے. یہ آئرلینڈ آزاد. ہاں آزاد ہے یہ، جس کو پہلے نارتھ آئلینڈ بھی کہلاتا تھا. یہ ہاں وہ نارتھ آئلینڈ بیلفاسٹ والا ہے، یہ ساؤتھ آئلینڈ ہے. یہ ساؤتھ ہے.
جی ٹھیک ہے. تو امیر صاحب جی جی بجائے اس کے اگر آپ بتلائیں تو میں ایک چھوٹا سا مضمون پڑھ دوں اپنا، ہاں جی ہاں جی مضمون پڑھ جب دیں. تک صحیح مشاعرہ جی شروع نہیں جی ہوتا. ہاں؟ عطا جی جی کیجیے، بالکل. عطا کیجیے، ہاں، عطا تو کیجیے. صدر تو میں، لیکن میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. جی جی بالکل. اظہر یہ مسعود ایک صاحب میرا آپ کو مضمون خوش ہے. آمدید کہتے ہیں، اور آپ اپنا مائک بھی کھول لیں کیونکہ واہ واہ بھی کرنا ہوتا ہے ہم نے. جی جی، تو میں ایک اپنا مضمون جو ہے وہ سنا رہا ہوں. یہ اس کا جی نام ہے رحمان چراندی. صاحب تشریف لائے، لیکن آپ رحمان صاحب آپ کو باری کچھ دیر بعد ملے گی. ابھی وہ کیفی صاحب اپنا مضمون جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اطمینان سے پڑھنے دیں ان کو. جی جی یہ مضمون ہے چراندی کے نام سے. جی کالج کے زمانے میں ہم ایک نئے لفظ پنگا سے واقف ہوئے، جس کے لفظی جی معنی تو معلوم نہ تھے لیکن استعمال کرنے لگے تھے. کچھ عرصے ہوں، بعد ایک اور لفظ سے کان آشنا ہوئے. اکثر دوستوں کا کہنا سنا کہ فلاں لیکچرر بڑا چراندی ہے، یا یار یہ اسائنمنٹ کرا دو ورنہ پروفیسر چران کرے گا. اردو ہماری مادری زبان ضرور تھی، لیکن ہم نے اپنے گھر میں یہ لفظ کبھی نہیں سنے. ہوں، گھر میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ اکثر لڑکے ایسے الفاظ بولتے تھے جن کے مطلب شریفوں کی سمجھ سے بالا ہوتے. پنگا کے معنی معلوم کرنے کا پنگا لے چکے تھے، جس پر خوب کھچائی ہوئی تھی کہ کن بازاری لڑکوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو کہ ایسے الفاظ سیکھ رہے ہو. بہرحال اس دن کے بعد سے محتاط ہو گئے. اور خیر یہاں سے میں کاٹ رہا ہوں. جب چراندی اور چراند کے بارے میں بڑوں سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی تو لغت کا سہارا لیا اور معلوم ہوا کہ چمڑے یا بالوں کے جلنے سے جو بو پیدا ہوتی ہے اسے چراند کہتے ہیں. اب تعجب ہوا کہ لیکچرر چراندی کیسے ہوتا ہے اور اسائنمنٹ نہ کرنے پر کیسے چلان کرتا ہے. بہرحال ہم نے زیادہ قرید نہیں کی، لیکن ان الفاظ کے استعمال پر کان دھرتے رہے، جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور ہم اس کے استعمال سے واقف ہوتے گئے اور سمجھ گئے کہ اس کے سلسلہ پنگے سے ملتا جلتا ہے. پوری طرح تو نہیں، لیکن گن ڈالنے کے معنوں میں تو آتا ہی ہے. یعنی چراندی لیکچرر کی مثال ہی لے لیں تو مطلب ہوگا گن ڈالنے والا یا بدمزگی پیدا کرنے والا. اس پس منظر کے بعد کہنا یہ ہے کہ بعد میں ایسے چراندیوں سے پالا پڑتا رہا، آفس میں، رشتہ داروں میں، غرض ہر جگہ. لیکن دو جگہ ایسی ہیں جہاں یہ ضرور ملتے ہیں. اب بات تو سچ ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی، کیونکہ یہ مساجد میں عموماً اور قبرستان میں بالخصوص ملتے ہیں اور ہمارے جیسے حساس آدمی کے لیے کوفت کا باعث بنتے ہیں. جی جی کوفت کا اس لیے کہ ہم مروت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ورنہ نوبت ہاتھا پائی تک بھی آ سکتی ہے. آئیے پہلے مساجد میں دیکھتے ہیں کہ چراند کیسے ہوتی ہے. آپ تکبیر اولا کے ثواب لینے کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، میاں کاندھے سے کاندھا ملاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی. لیجئے فیصلہ سنا دیا. آپ کاندھا ملانے کے چکر میں پڑے تو کہا جائے گا ذرا سا پیچھے ہو جائیں. پیچھے ہوئے تو پیچھے والا کہتا ہے تھوڑا آگے ہو جائیں، میں سجدہ کیسے کروں گا. اس دوران قرأت شروع ہو جاتی ہے اور آپ تکبیر اولا سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی چراندی ٹوپی پہنانے پر مصر نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے مسجد کی پنکو اور پلاسٹک والی میلی ٹوپی آپ کے سر پر رکھ دے. جی آپ چونکہ نیت باندھ چکے ہوتے ہیں اس لیے کچھ نہ کر سکیں گے. ہاں قرأت سے دھیان ضرور ہٹ جائے گا. اب دل میں جلتے رہیے کہ ایک فتویٰ ایسے ٹوپیوں کے خلاف پڑ چکے ہیں. دل میں خود کو برا بھلا بھی کہتے رہے کہ ٹوپی کیوں بھلائے تھے، اگر لے آئے ہوتے تو تیل اور میل میں اٹی ٹوپی سر نہ ہوتی. اور بھی ایسی کئی چراند ہیں، لیکن اختصار سے کام لیتے ہوئے بتاتے چلے کہ پائچے کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یا نیچے ہونا، آستینوں کا کھلا رہنا بھی چراندیوں کو دعوت دیتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چراند 5 وقتہ نمازیوں میں نہیں، صرف جمعے کے دن نکلتے ہیں. یہ بھی اچھا ہی ہے، ورنہ 5 نمازوں میں یہ عذاب سہنا پڑتا. اب چلیے قبرستانی چرندیوں کی ذکر کرتے ہیں. یہ میت اٹھانے کے بعد سے ساتھ ہو لیتے ہیں، خود کاندھا نہیں دیتے لیکن آگے ہٹو بچو کرتے چلتے ہیں اور مسلسل ادھر سے اونچا کرو ادھر سے نیچا کرو، ارے میت کو تکلیف ہوتی ہے، ذرا دھیرے چلیے جھٹکے نہ لگیں، میت کو تکلیف ہوگی، یہ تکرار رہتی ہے. وقتاً فوقتاً ناراضن بھی ہوتے ہیں کہ کلمہ شہادت
جس کا کوئی جواب نہیں دیتا اور خود بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کلمہ پڑھ لیں. قبر پر پہنچ کر تو یہ اور جوشیلے ہو جاتے ہیں. ارے ارے ادھر سے پکڑو، بیچ میں ہاتھ دو، کمر کے نیچے، ارے ارے کمر کے نیچے ہاتھ دو، ہاں ہاں دھیرے اتارو، ارے بھائی سنبھال کے مٹی قبر میں نہ گرنے پائے، ادھر پیر نہ مٹی رکھو. قبر میں اتارنے کے بعد بھی چین نہیں آتا. ارے میت کا منہ کعبے کی طرف کر دو، یہ کیا کرتے ہو؟ اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں کہہ دیتے، ہم اتار دیتے. اب غور کیجئے کہ قبر میں اتارتے وقت پیروں سے مٹی تو گرتی ہی ہے، لیکن یہ ایسا شور کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کرین منگوا لیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف حکم چلاتے ہیں، خود کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. امید ہے امتحان کے بعد چراند اور چرادیوں کو آپ پہچان گئے ہوں گے. جی کیا بات ہے، کیا کہنے. کیا بات ہے. بہت اچھا ہے کیفی بھائی، بہت بیٹھے میں نے کہا اس دوران یہ ہو جائے. بہت خوب. بہت خوب. کیفی بھائی بڑا ہی پرکیف جو مضمون آپ کے پڑھا آپ کھانے نے، بہت بہت اچھا ہی لگا. خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں اور مزاحیہ ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ جی. شریف فرما ہے امجد رحمان صاحب. تو رحمان امجد صاحب کلام پڑھ رہے تھے، شاید لائٹ بند ہو گئی تھی، تو وہیں سے سٹارٹ کریں جی آپ دوبارہ جہاں سے جی چھوڑا. جی یہ آئیے رحمان بھائی. بہت شکریہ جی. تو شعر عرض ہے کہ ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، ادبی زرگر ہوں اس لیے صاحب، کاٹ رکھتا ہوں اپنے شعروں میں. واہ واہ. اور دیکھیے آپ نے جدا ہو کر، دیکھیے آپ نے جدا ہو کر میری آنکھوں کا رزق چھین لیا. واہ آنکھوں کا رزق چھین لیا. واہ. اور ایک الجھے ہوئے لفافے میں، ایک الجھے ہوئے لفافے میں ایک وصیت نے خودکشی کر لی. واہ 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 بھائی، بہت خوب واہ. بہت خوب. بہت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور مجھ سے مل کر سکون پاؤ گے، مجھ سے مل کر سکون پاؤ گے، سرمئی شام کی طرح ہوں میں. واہ. سرمئی شام. کی طرح ہوں میں. سرمئی شام کی طرح ہوں میں. اور غزل کے چاند اشعار جی جی عرض کیا کہ جتنے پتھر ہیں، جتنے پتھر ہیں سبھی مجھ میں لگاتے جاؤ، جتنے پتھر ہیں سبھی مجھ میں لگاتے جاؤ، مجھے دیوار کی مانند اٹھاتے جاؤ، کیا کہنے ہیں. واہ. دیوار کی مجھے مانند. دیوار کی مانند اٹھاتے جاؤ، میرے چہرے کو پڑھو ایک کہانی کی طرح، واہ. میرے چہرے کو پڑھو ایک کہانی کی طرح، اور جذبات کی تصویر بناتے جاؤ. واہ واہ واہ. آج کی تصویر بناتے جاؤ. اور جذبات کی تصویر بناتے جاؤ. واہ. یا مقدر میں میرے اپنا اضافہ کر دو، یا مقدر میں میرے اپنا اضافہ کر دو، یا میرے ہاتھوں کی تحریر مٹاتے جاؤ، واہ واہ. واہ. تحریر مٹاتے جاؤ. یا میرے ہاتھوں کی تحریر مٹاتے جاؤ. اور ایک کے بعد کرو ایک اندھیرے میں شگاف، ایک کے بعد کرو ایک اندھیرے میں شگاف، ایک کے بعد دیا ایک جلاتے جاؤ. واہ واہ. اور آج دستار کی قیمت ہے کسی سر کی نہیں، واہ. آج دستار کی قیمت ہے کسی سر کی نہیں، میرا سر کاٹ کے دستار چراتے جاؤ، واہ 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 بھائی واہ. 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 میرا سر کاٹ کے دستار چراتے جاؤ. اور میرے ماتھے پہ ستارے کی جگہ خالی ہے، واہ. واہ. میرے ماتھے پہ ستارے کی جگہ خالی ہے، اپنے واہ. ہاتھوں واہ. سے کوئی داغ سجاتے جاؤ. واہ واہ واہ.
अपने हाथों से कोई दाग सजाते जाओ, तेरी आंखों में कयामत के हैं मैं खाने मुराद, वाह तेरी आंखों में कयामत के हैं मैं खाने मुराद, अपनी आंखों से कोई जाम पिलाते जाओ, वाह 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 और बड़ा चुपचाप सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, बड़ा चुपचाप वाह सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, इल्तिजा है तो मेरी खाक उड़ाते जाओ। बहुत अच्छे। वाह बड़ा चुपचाप सा गुमनाम सा रास्ता हूँ मुराद, इल्तिजा है कि मेरी खाक उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। वाह वाह मुलाद भाई, जितने बहुत पत्थर हैं सभी मुझ में लगाते जाओ, मुझे दीवार की मानिंद उठाते जाओ, उड़ाते जाओ। या मुकद्दर में मेरे अपना इजाफा कर दो, या मेरे हाथों की तहरीर मिटाते जाओ। बहुत अच्छे बहुत बहुत खूब खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया जी। बहुत एक गजल और पढ़ दो क्या? खूबसूरत कलाम इरशाद फरमा रहे थे मोहतरम रहमान अमजद साहब। तो मैं मोहतरम जनाब अजहर मबीन मुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे आए और अपना कलाम पेश करें जी। अजहर मबीन मुल्ला साहब इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मुल्ला है या मल्ला है? मुल्ला है, मुल्ला, अख्तर मुबीन मुल्ला। मौलवी मुल्ला, तो ठीक है। सादरे मुशारे की इजाजत से इन पर पेश पड़ी हुई है। जी जी। तो एक गजल का मतलब पेश करने जा रहा हूँ। मतलब कुछ यूं है, अता कीजिए, अता कीजिए। प्यार में यूं बेरुखी अच्छी नहीं, प्यार में यूं बेरुखी अच्छी नहीं, दिल जलों से दिल लगी अच्छी नहीं, वाह जलों से दिल लगी वाह। अच्छी नहीं, दिल जलों उसका से है दिल जिस लगी कदर अच्छी मगरूर नहीं। हो, वाह बहुत खूब जिस कदर मगरूर हो, इश्क से बेरुखी अच्छी नहीं, इश्क से बेरुखी अच्छी नहीं, अपने बहुत तो उम्दा। अपने होते हैं मियाँ, अपने तो अपने होते हैं मियाँ, दुश्मनों से दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनों से दोस्ती अच्छी नहीं, देखकर अनजान होते हो क्यों, देखकर अनजान होते हो क्यों, ये तुम्हारी बेरुखी अच्छी नहीं, ये तुम्हारी बेरुखी अच्छी नहीं। क्या कहने हैं? वक्ता कुछ यूं है, रहनुमाए रहनुमाए कौम रहबर क्यों, रहनुमाए कौम रहबर क्यों, मेरी इनसे दोस्ती अच्छी नहीं, अच्छा मेरी इनसे दोस्ती वाह अच्छी नहीं। इजाजत हो तो आज एक और गजल पेश करना चाहता हूँ। इजाजत ये मैंने अपनी शख्सियत से मुताल्लिक लिखी है। बचपन से मेरा मिजाज आशिकाना है, बचपन से मेरा मिजाज आशिकाना है, मेरी सोच मेरा ख्याल इनकलाबाना है, वाह मुझे उड़ने दो बादलों में शाहीन की तरह, मुझे उड़ने दो बादलों में शाहीन की तरह, ये मेरा घर है ना वो मेरा ठिकाना है, किया वादा निभाता हूँ जान देकर भी, किया वादा निभाता हूँ जान देकर भी, मेरे वादों का कायल एक जमाना है, मौला दरखास्त है तेरे दरबार में, मौला दरखास्त है तेरे दरबार में, मेरा नसीब मुझे और आजमाना है। मकता कुछ यूं है, जमाने से जुदा है सोच तेरी रहबर, जमाने से जुदा है सोच तेरी रहबर, कांटों से उल्फत गुलों से तेरा दोस्ताना है। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बात। कि शुरा हजरात ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गजलें पेश बहुत कर अच्छे। पाया। माशाल्लाह बहुत अच्छे जी बहुत खूब जी। ये थे मोहतरम जनाब अजहर मबीन मुल्ला साहब जो कि इंडिया से तशरीफ आए हैं और कलाम पेश किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं मोहतरम डॉक्टर ज़िया जफर साहब को दावत शुक्र पेश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपना खूबसूरत कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया अमीर फारूक आबादी साहब। तमाम
سامعین کو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ السلام۔ اور ایک صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل پیش خدمت ہے۔ مطلع عرض ہے: کھل رہے ہیں گل یہاں چاروں طرف، کھل رہے ہیں گل یہاں گل یہاں چاروں طرف، یہاں چاروں طرف، تیرے آنے کا گما چاروں طرف، کیا بات ہے، واہ واہ تیرے آنے کا گما چاروں طرف، واہ واہ، کس طرف جاؤں کدھر کا رخ کروں، کس طرف جاؤں کدھر کا رخ کروں، تیرے پاؤں کے نشاں چاروں طرف، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، کس طرف جاؤں کدھر کا رخ کروں، تیرے پاؤں کے نشاں چاروں طرف، اور ہو گئی ہے اب زمیں سے دشمنی، ہو گئی ہے اب زمیں سے دشمنی، ہے نظر میں آسماں چاروں طرف، ہے نظر میں آسماں چاروں طرف، اور وقت کی زنجیر سے الجھے ہوئے، وقت کی زنجیر سے الجھے ہوئے، ہیں مکان و لامکاں چاروں طرف، واہ واہ واہ، ہے مکان و لامکاں چاروں طرف، اور شعر دیکھیے: حال دل کہنے کو اب یہ بے زباں، حال دل کہنے کو اب یہ بے زباں، ڈھونڈتا ہے ہم زباں چاروں طرف، کیا کہنے، ڈھونڈتا کیا ہے ہم کہنے، زباں چاروں طرف، واہ، اور کھل گئی آنکھیں سجھائی کچھ نہ دے، کھل گئی واہ، آنکھیں سجھائی کچھ نہ دے، میرے خوابوں کا دھواں چاروں طرف، کیا بات خوابوں ہے، کا کیا بات دھواں ہے، چاروں طرف، واہ، اور کس کے آنے سے کھلا دل کا کنول، کس کے واہ، آنے سے کھلا دل کا کنول، دل کا کنول، کون ہے جادو بیاں چاروں طرف، واہ، واہ، کون ہے کیا جادو بیاں چاروں طرف، ہے ستم کا اب نیا انداز روز، ہے ستم کا اب نیا انداز روز، کیسے کیسے مہرباں چاروں طرف، واہ، واہ، کیسے کیسے کیا بات مہرباں ہے، چاروں طرف، اب بچ کے جائے گا کہاں، اب بچ کے جائے گا کہاں آہو عشق، کیا بچ کہنے، کے جائے گا کہاں آہو عشق، حسن کے تیروں کماں چاروں طرف، کیا بات کیا، ہے، حسن کے تیروں کماں چاروں طرف، بہت خوب، بہت خوب، واہ 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 واہ، بچ کے، بہت شکریہ، بچ کے جائے گا کہاں آہو عشق، حسن کے تیروں کماں چاروں طرف، اور مقطع عرض ہے: واہ، کس طرف جائے گی یہ کشتی ضیا، کس طرف جائے گی یہ کشتی ضیا، کھل رہا ہے بادباں چاروں طرف، آہا، بہت رہا ہے آہا، بادباں کھل چاروں رہا ہے طرف، باغباں چاروں واہ، طرف، کھل کیا رہے بات ہیں ہے، بہت گل یہاں خوب، بہت خوب، طرف، تیرے آنے کا گما چاروں طرف۔ بہت شکریہ۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ، بہت خوب، کیا بہت بات، عمدہ جی، بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا تھے کیا بات، محترم ڈاکٹر زیاد ظفر صاحب۔ تو میں ضابطِ سخن پیش کرتا ہوں ڈاکٹر مصباح نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ تمام حضرات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ صدر محترم کی اجازت سے غزل کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ مطلب دیکھیں کہ کچھ بھی رکھا نہیں محبت میں، کچھ بھی رکھا نہیں محبت میں، آپ کیوں پڑ رہے ہیں زحمت میں، آپ کیوں پڑ رہے ہیں، کچھ بھی رکھا نہیں محبت میں، آپ کیوں پڑ رہے ہیں زحمت میں، بات کرنے کی پیاس باقی ہے، بات کرنے کی پیاس باقی ہے، اس سے ملنا نہیں تھا اجلت میں، ملنا نہیں تھا، شکریہ، اجلت، بات کرنے کی پیاس باقی ہے، اس سے ملنا نہیں تھا اجلت میں، آئینے میں ہے اجنبی چہرہ، آئینے میں ہے اجنبی چہرہ،
کیا کرے کوئی ایسی صورت میں، کیا کرے کوئی آئینے میں ہے اجنبی چہرہ، کیا کرے کوئی ایسی صورت میں، ایک تبسم نے کر لیا اپنا، ایک تبسم نے کر لیا اپنا، میں خریدا گیا نہ قیمت میں، میں خریدا گیا نہ، بہت شکریہ، ایک تبسم نے کر لیا اپنا، میں خریدا گیا نہ قیمت میں، اس کو کانٹے بھی چبھتے رہتے ہیں، اس کو کانٹے بھی چبھتے رہتے ہیں، پھول لکھا ہو جس کی قسمت میں، واہ واہ پھول لکھا ہو، واہ شکریہ، اس کو کانٹے بھی چبھتے رہتے ہیں، پھول لکھا ہو جس کی قسمت میں، سلسلے ختم ہو گئے سارے، سلسلے واہ ختم ہو گئے سارے، اب تڑپتے نہیں ہیں فرقت میں، اب تڑپتے نہیں ہیں، بہت شکریہ، بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، سلسلے ختم ہو گئے سارے، اب تڑپتے نہیں ہیں فرقت میں، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں باقی، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں باقی، بات کر لیجئے مروت میں، بات کر لیجئے کیا کہنے مروت میں، اور آخری شعر غزل کا کہ غیبتیں کم کبھی نہیں ہوتی، غیبتیں کم کبھی نہیں ہوتی، بیٹھ جاتے ہیں لوگ فرصت میں، بیٹھ جاتے ہیں لوگ، شکریہ، بہت اچھا غیبتیں ہے. کم کبھی نہیں ہوتی، بیٹھ جاتے ہیں لوگ فرصت میں، بہت شکریہ، بہت زیادہ بہت شکریہ، کیا کہنے بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا بہت شکریہ، ڈاکٹر عرفان نقوی صاحب. بہت شکریہ، میں دعوت شکر پیش کرتا ہوں محترمہ عمیرہ جہاں صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑی دیر میں پیش کرتی ہوں، بھی کسی اور سے پڑھوا لیں. جی چلیں ٹھیک ہے، کسی اور کو بلا لیں پھر. جناب علی احمد شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب علی احمد شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ امیر بھائی، اور تمام احباب اور صاحب صدر کی اجازت سے ایک قطع اور پھر ایک غزل. تو اللہ پاک کہ پہلے راہوں میں لڑکتا ہوا پتھر ہوں میں، راہوں میں لڑکتا ہوا پتھر ہوں میں، یہ بھی نہیں معلوم کہ بے خبر ہوں میں، واہ واہ یہ بھی نہیں معلوم کہ بے خبر ہوں میں، اور دنیا کی ٹھوکروں نے رگڑا مجھے پر، دنیا کی ٹھوکروں نے رگڑا مجھے پر، پھر کہہ نہ سکا کیسا گوہر ہوں میں، پھر کہہ نہ سکتا کیسا گوہر ہوں میں. اور ایک غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں کہ میں خدائے برتر کے علاوہ نہیں ڈرتا کسی سے، کے علاوہ نہیں ڈرتا میں کسی سے، خدائے برتر کے علاوہ نہیں ڈرتا کسی سے، ملتا کوئی ہو سہارا نہیں لیتا کسی سے، اچھا ملتا کوئی ہو سہارا نہیں لیتا کسی سے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ جو رکھے بھروسہ اپنے رب اکبر پر، جو رکھے بھروسہ اپنے رب اکبر پر، پھر کشتیوں کی رفتار نہیں سنتا میں، پھر کشتیوں کی رفتار نہیں سنتا میں. اور یقین ہو جس کو خود اپنے فیصلوں پر آخر، یقین ہو جس کو خود اپنے فیصلوں پر آخر، ان گنت سوال و جواب نہیں سنتا میں، سوال و جواب نہیں سنتا میں. اور پھر حوصلہ
گر بیدار ہو پر موقع میں تیرا، پھر حوصلہ اگر بیدار ہو ہر موقع میں تیرا، وہ حق کہنے کا رستہ نہیں سنتا کسی سے، وہ حق کہنے کا رستہ نہیں سنتا کسی سے۔ اور شعر عرض کرتا ہوں، کوئی لاکھ دے اور دکھائے خوف کے منظر پر، کوئی لاکھ دے اور دکھائے خوف کے منظر پر، وفا کا خوگر بیوپار نہیں کرتا کسی سے، واہ واہ واہ، وفا کا خوگر بیوپار نہیں کرتا کسی سے۔ اور سر مختار شعر ہے کہ جو سچ کا ساتھی ہے خدا اس کا نگہباں ہے، جو سچ کا ساتھی ہے خدا اس کا نگہباں ہے، وہ اپنی جیت کا نسخہ نہیں کہتا کسی سے، وہ اپنی جیت کا نسخہ نہیں کہتا کسی سے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، علی عزت اگر درکار ہو تو رب سے مانگو، واہ واہ، علی عزت اگر درکار ہو تو رب سے مانگو، کوئی بھی عزت گر نہیں لے سکتا کسی سے، کوئی بھی عزت گر نہیں لے سکتا کسی سے، میں خدائے برتر کے علاوہ نہیں ڈرتا کسی سے، اور ملتا کوئی ہو سہارا نہیں لیتا کسی سے۔ بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ، بہت خوب علی صاحب، بہت بہت شکریہ، نوازش۔ بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب علیم انصار صاحب، اپنے خوبصورت انداز اور لب و لہجے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کلام ارشاد فرمایا آپ نے۔ تو میں محترمہ زیبر صاحب زیبی صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائی ہیں، اور انہیں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور جو گفتگو ارشاد فرمانے ہیں وہ فرما دیں۔ بہت شکریہ پیر فرق آبادی بھائی۔ اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ حمیرہ قریشی صاحبہ کی معاونت سے منعقد کیا گیا ہے، تو حمیرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ میں کلام پیش کرتی ہوں، یہ غزل ہے۔ نوکریاں ہیں کہاں حاصل بھی کر کے ڈگریاں، نوکریاں کہاں حاصل بھی کر کے ڈگریاں، نو ویکنسی کی لگی ہیں دفتروں میں تختیاں۔ عزت نفس بشر سے لوگ واقف ہی نہیں، عزت نفس بشر سے لوگ واقف ہی نہیں، اب انا مفقود ہے اور کھو گئی خودداریاں۔ کیا بات ہے۔ میں توانا ہو تو جاؤں اپنے علم و فن میں بھی، میں توانا ہو تو جاؤں اپنے علم و فن میں بھی، چھوڑ دے پیچھا اگر میرا بھی یہ ناداریاں۔ کیا کہنے بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے لفظوں سے ظاہر ہے بناوٹ اور مکر، آپ کے لفظوں سے ظاہر ہے بناوٹ اور مکر، چھوڑیے ہمدردیاں اور چھوڑیے مکاریاں۔ آپ کے لفظوں سے ظاہر ہے بناوٹ اور مکر، چھوڑیے ہمدردیاں اور چھوڑیے مکاریاں، اور ان کی خاطر کر دیا ہے خود کو بھی برباد جب، ان کی خاطر کر دیا ہے خود کو بھی برباد جب، اب نظر آنے لگی ان کو میری سب خامیاں۔ ان کی خاطر کر دیا ہے خود کو بھی برباد جب، اب نظر آنے لگی ان کو میری سب خامیاں۔ روز لڑتے تھے بہانے بے بہانے مجھ سے وہ،
रोज लड़ते थे बहाने बे बहाने मुझसे वो, उनके तर्जे फिक्र से जाहिर हुई बेजारी। वाह वाह क्या बात है। वाह दे दिया इस्लाम ने औरत को जब ऊंचा मकाम, दे दिया इस्लाम ने औरत को जब ऊंचा मकाम, जालिमों की बढ़ गई हैं और भी गुस्ताखियां। वाह क्या दे दिया इस्लाम ने औरत को जब ऊंचा मकाम, जालिमों की बढ़ गई हैं और भी गुस्ताखियां। गुस्ताखी, वाह वाह। रोज करना वादा और उससे मुकर जाना है फन, रोज करना वादा और उससे मुकर जाना है फन, फन, पर्दाए इकरार में है जुल्म नाइंसाफियां। वाह वाह वाह। जुल्म ना इंसाफियां, वाह वाह वाह। रोज करना वादा और उससे मुकर जाना है फन, पर्दाए इकरार में है जुल्म नाइंसाफियां। किस तरह इंसाफ पाए मुफलिसो मजबूर लोग, किस तरह इंसाफ पाए मुफलिसो मजबूर लोग, उम्र सारी बीत जाती है भुगतते पेशियां। वाह किस तरह इंसाफ पाए मुफलिसो मजबूर लोग, उम्र सारी बीत जाती है भुगतते पेशियां। बेजरी की वजह से बैठी हैं रिश्तों के लिए, बेजरी की वजह से बैठी हैं रिश्तों के लिए, पूछता कोई नहीं इफलास मारी लड़कियां। सच्ची बात है, सच्ची बात है। लूट चोरी और डकैती हो रही है मुस्तकिल, लूट चोरी और डकैती हो रही है मुस्तकिल, खौफो दहशत में है सारे शहर की आबादियां। बिल्कुल यही है हालात है। चेहरे मुरझाए हुए पिचके हुए से हैं शिकम, चेहरे मुरझाए हुए पिचके हुए से हैं शिकम, शिकम टूटे हैं मकान और बह रही हैं झुग्गियां। सैलाब का मंजर, चेहरे मुरझाए हुए पिचके हुए से हैं शिकम, टूटे फूटे हैं मकान और बह रही हैं झुग्गियां। रिश्वत लेकर वो भरते हैं जहन्नुम पेट का, रिश्वत लेकर वो भरते हैं जहन्नुम पेट का, कैसे छोड़े इनका पीछा अब भला बीमारियां। बहुत अच्छा है। नाराए हकी चढ़ा देता है सूली पर यहाँ, नाराए हकी चढ़ा देता है सूली पर यहाँ, राह में सच की यकीनन है बहुत दुश्वारियां। क्या बात, क्या बात, बहुत आला। दो नुक्ते हैं, फायदा जेबी हुआ कुछ इस गुलामी का तुम्हें, फायदा जेबी हुआ कुछ इस गुलामी का तुम्हें, तुमने पहनी है तरंगी हाथ में ये चूड़ियां। वाह बहुत खूब। जेबी आंखों देखी बातों के सिवा लिखती नहीं, जेबी आंखों देखी बातों के सिवा लिखती नहीं, आईने की तरह है मेरी सुखन सामानियां। जेबी आंखों देखी बातों के सिवा लिखती नहीं, आईने की तरह है मेरी सुखन सामानियां। नौकरियां हैं कहाँ हासिल भी करके डिग्रियां, नो वैकेंसी की लगी हैं दफ्तरों में तख्तियां। हालिया दौर की तस्वीर कशी बहुत अच्छी आपने की है, बहुत अच्छा जी। बहुत खूबसूरत अंदाज से और खूबसूरत कलाम पेश हमारी थी मोहतरमा ज़ेबुन सा ज़ेबी साहबा। तो मैं मोहतरम यहाँ पे सलाम पाकिस्तान के नाम से शायर साहब हैं जो तशरीफ फरमा है सलाम पाकिस्तान, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। सलाम पाकिस्तान। अगर नाम बताएं फिर कलाम पेश करें। जी जी, सलाम पाकिस्तान साहब
अपना नाम बताएं। हाँ हाँ जी, कलाम पेश फरमाएं। से उनका स्पीकर बंद है। जी नहीं, तो मोहतरम सखी सरमद साहब अपना कलाम पेश फरमा दें जी, वो तो मेरे हाजिर नहीं है पाकिस्तान वाले। अमीर भाई कल भी मैं बैठा रहा, सखी सरमद साहब जब पढ़ रहे थे मैंने इनको दाद भी दी और इसके बाद नुसरत याब भाई ने दुआ करवा दी। मेरा ख्याल है एहतजाजन मुझे नहीं पढ़ना चाहिए आज। जी समझ में नहीं आई बात, कुछ क्या करना चाह रहे हो? क्या कह रहे हैं? मैंने सखी भाई कल आप जब पढ़ रहे थे उस वक्त मैं बैठा हुआ था यहाँ पे और हैरत है कि मेरा नाम ही नहीं लिया किसी ने। अच्छा अच्छा, कल जो कल निजामत किसकी थी? कल निजामत किसी की पता नहीं। शुमाइला की कल आपने नहीं पढ़ा था रिजवान भाई? हाँ जी, कल मैंने नहीं पढ़ा था, शुमाइला की निजामत थी और उसके बाद जब सखी भाई पढ़ रहे थे इनको मैं दाद भी देता रहा और इसके बाद नुसरत याब साहब ने दुआ भी करवा दी और मैं चुप करके बैठा रहा। मैंने कहा देखता हूँ आज करते क्या है ये मेरे साथ। तो आप कितने बजे आए थे? क्या लेट आए थे? ये बहुत गलत ट्रेंड है। आप ही जमीनी मुशायरा जाना पड़ता है। कल भी एक आदमी अदबियात में मुशायरा था, तो मैं तो वैसे अगर कहीं काम ना हो कुछ या कहीं जाना आना ना हो तो मैं तो शुरू से आके बैठ जाता हूँ और आखिर तक बैठा रहता हूँ। यहाँ पे तो अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ के लोग चले जाते हैं। जी कल 12 बजे मुशायरा खत्म हुआ था और शुमाइला यही आज फोन करके उन्होंने कहा कि 11:15 बजे और 11 बजे तक लोग आना शुरू हुए हैं। अब मुझे बताएं आप कि मुझे सुबह जाना है, बच्चों की उठना है, हमारा 9 से 11 बजे का टाइम है। अब मुझे बताएं मैं कैसे करूँ? अब मैं सबसे बार बार कह रही हूँ ना पढ़े, 5 शेर पढ़े, फिर भी लोग उसी तरह से पढ़ रहे थे। बिल्कुल एन वक्त पर आए और वो उसी वक्त पढ़ शुरू हो गए थे। अब मुझे बताइए मैं किस तरह प्रोग्राम कंटिन्यू करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि आप देख लें कि वक्त पे कौन आता है क्या नहीं आता, बता भी दे, बार बार बताती भी रहे लोगों को। 11 बजे हमारा प्रोग्राम वाइंड अप करना है। चलो 11 की 11:15 11:30 भी कभी बच जाते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, याद रफ्तार का। चले कोई बात नहीं, होता है ये मसला है। करना चाहिए, जो पहले आए उससे पढ़ाएं, जो बाद में आता है वो पहले रह जाए। जिस अंदाज से एंट्री होती है उसी हिसाब से पढ़वाया जाता है। कभी कभी वो बच्ची जो है कभी कभी सहू हो जाता है बच्चियों से। नहीं सखी भाई, अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे सबसे पहले भी मैं आता हूँ ना तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे पढ़वाएं। जी जी आपको पता है महसूस होती है रिजवान भाई पढ़वाने पहले नहीं, अभी तो सखी भाई पढ़े हैं। मैं जिमनत बात कर रहा था, कल की बात मैंने की। अभी तो सखी भाई पढ़े, कोई मसला नहीं। और बाकी सब ने पढ़ लिया जो पहले के मौजूद हैं। ये देख लीजिएगा किसी को कंप्लेंट छिपा ना हो। पहले से सखी भाई पढ़े, आप पढ़े उसी तरह से। ये एक घराना है, इसमें ये बातें तो होनी नहीं चाहिए। वैसे हमारा तो एक घराना है, पहले हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं, बहने हैं। चलिए सखी साहब जी, सदर मोहतरम की इजाजत से और आप तमाम अहबाब की इजाजत से सदर के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जी अता कीजिए। वो क़बीला बदलते रहते हैं, वो क़बीला बदलते रहते हैं, वो क़बीला बदलते रहते हैं, अपना शजरा बदलते रहते हैं, अपना शजरा बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। उसने मतला देखिएगा, वो जो नुक्ता बदलते रहते हैं, वो जो नुक्ता बदलते रहते हैं,
मेरा लेखा बदलते रहते मेरा लेखा बदलते रहते हैं। क्या कहने जनाब। नाविद भाई तवज्जो चाहूंगा आपकी शेर पर। जनाब जनाब पता कीजिए। वो मोहब्बत को लिखते हैं मेहनत वो मोहब्बत को लिखते हैं मेहनत सिर्फ नुक्ता बदलते रहते सिर्फ नुक्ता बदलते रहते बहुत खूब जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिएगा। हम तो वैसा बदल नहीं सकते। रईस भाई तवज्जो चाहूंगा आपकी। हम तो वैसा बदल नहीं सकते आप जैसा बदलते रहते आप जैसा बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा। कैसे हम तो वैसा बदल नहीं सकते आप जैसा बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे देखिएगा। कैसे हम उन पे एतबार करें कैसे हम उन पे एतबार करें वो इरादा बदलते रहते वो इरादा बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी देखिएगा। वही का साथ इन फकीरों का वही का इन फकीरों का लोग सिक्का बदलते रहते लोग सिक्का बदलते रहते हैं। सरे मख्ता देखिएगा। रहनुमा देखो गिरगिटों की तरह रहनुमा देखो गिरगिटों की तरह रंग अपना बदलते रहते रंग अपना बदलते रहते हैं। मख्ता भी देखिएगा।
رنگ اور چہرہ اور لہجہ سخی، رنگ اور چہرہ اور لہجہ سخی، لوگ کیا کیا بدلتے رہتے ہیں، لوگ کیا کیا بدلتے رہتے ہیں، وہ قبیلہ بدلتے رہتے ہیں، اپنا شجرہ بدلتے رہتے ہیں۔ بہت ڈاکٹر صاحب اس سکے والا شعر دوبارہ عطا کیجیے گا۔ جی جی دیکھیے گا، وہی کا ہے ان فقیروں کا، بہت خوب، وہی کا ہے ان فقیروں کا، لوگ سکہ بدلتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، لوگ سکہ بدلتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت بات۔ بہت عمدہ جناب، بہت اچھے، شکریہ جی، آپ نے کلام ارشاد فرمایا۔ اور میں محترم سید رضوان حیدر صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ کیونکہ لوگ بھی جاتے ہیں کافی زیادہ، تو تحت میں کلام پیش جی بہت نوازش، بہت مہربانی۔ صاحب صدر کی اجازت سے کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ عہدوں کے باوجود ملامت نہیں ہوتی، عہدوں کے باوجود ملامت نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ بہت نوازش حضور۔ اور منصف سے جب انصاف کی امید نہ رہے، منصف سے جب، بہت نوازش، منصف سے جب انصاف کی امید نہ رہے، پھر انصاف کے حاکم کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیا بات، پھر انصاف کے حاکم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ جاہ یہ جلال چکا چوند روپے کی، کیا بات، یہ جاہ یہ جلال چکا چوند روپے کی، انسان کا معیار تو دولت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، بہت نوازش حضور، انسان کا معیار تو دولت نہیں ہوتی۔ اور شعر دیکھیے گا حضور کہ جب عزم کے جھنڈے میں ہوں اقوام کے لاشیں، ارے واہ، جب عزم کے جھنڈے میں ہوں اقوام کے لاشیں، ایسے کسی ماحول میں خدمت نہیں ہوتی۔ بہت نوازش حضور، بہت نوازش۔ اور جھنڈیوں کی ہوس میں سبھی مردہ ضمیروں کو حیرت ہے کبھی خود پہ ملامت نہیں ہوتی۔ اور میرٹ جہاں پامال اور انصاف کا خون ہو، کیا بات، ایسے کسی بھی کام سے شہرت نہیں ہوتی۔ اور اقرار ہو زبان سے نہ تصدیق ہو دل سے، اقرار ہو زبان سے نہ تصدیق ہو دل سے، اس میر کارواں کی تو عزت نہیں ہوتی۔ کیا کہنا ہے، بہت نوازش حضور۔ اور نس نس میں انتقامی سیاست نہ بساؤ، کیا بات، نس نس میں، بہت نوازش حضور، نس نس میں انتقامی سیاست نہ بساؤ، جز وقتی نظریہ تو سیاست نہیں ہوتی۔
جذبت کی نظریہ تو سیاست نہیں ہوتی، اور دل سے میں دعا گو ہوں کہ حالات ہوں بہتر، دل سے میں دعا گو ہوں کہ حالات ہوں بہتر، ڈنڈے کے زور پہ تو حکومت نہیں ہوتی. کیا بات ہے، بہت نوازش، ڈنڈے کے زور پہ تو حکومت نہیں ہوتی. بہت نوازش. دل سے میں دعا گو ہوں کہ حالات ہوں بہتر، ڈنڈے کے زور پر تو حکومت نہیں ہوتی. اور شعر دیکھیے گا سخی بھائی کہ ہم لوگ تو درویش تھے، درویش رہیں گے. ہم بہت نوازش حضور. ہم لوگ تو درویش تھے، درویش رہیں گے، سادات کی گھٹی میں عداوت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی، کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت نوازش، بہت نوازش، بہت نوازش حضور. ہم لوگ تو درویش تھے، درویش رہیں گے، سادات کی گھٹی میں عداوت نہیں ہوتی. عداوت نہیں ہوتی، بے شک. اور رہبر ہمارے چلتے ہیں ہر چال ہی الٹی، رہبر ہمارے چلتے ہیں ہر چال ہی الٹی، اپنوں پہ عنایات تو خدمت نہیں ہوتی. اپنوں پہ عنایات تو خدمت نہیں ہوتی. اور مقطع دیکھیے گا حضور، اپنوں پہ عنایات تو خدمت نہیں ہوتی. بہت بہت نوازش حضور. گر دیکھ نہ پاتا میں تعصب کی یہ اینک، گر بہت نوازش حضور. گر دیکھ نہ پاتا میں تعصب کی یہ اینک، رضوان تجھے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، رضوان تجھے لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. عہدوں کے باوجود ملامت نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی. بہت نوازش حضور، بہت شکریہ آپ کی سماعت. رضوان بھائی، سادات کی فطرت میں عداوت نہیں ہوتی. عداوت نہیں ہوتی. جی جی، بے شک بے شک. ہم لوگ تو درویش تھے، درویش رہیں گے، سادات کی گھٹی میں عداوت نہیں ہوتی. گھٹی کو سادات کی فطرت میں عداوت نہیں ہوتی بول دیجئے گا. جی ٹھیک ہے، سادات کی فطرت میں عداوت نہیں ہوتی. بہت نوازش حضور، بہت مہربانی. بہت اچھے، بہت جی سلام. پاکستان کے نام سے جو محترمہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جی 103 اپنا تعارف بھی پیش فرمائیے گا اور کلام بھی پیش فرمائیں. میں شگفتہ مرشد. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آواز آ رہی. شگفتہ کلام پیش کیجیے گا. شگفتہ مرشد ہیں یہ ہمارے ساتھ ملتان سے. اچھا جی شگفتہ کلام پیش کیجیے گا. کر کے پھر کلام پیش کر دیں. جی جی شگفتہ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ ان کا نیٹ سلو آ رہا ہے. چلے عطا کیجیے. جی عطا کیجیے. یا اللہ تیرا شکر ہے. میم شگفتہ مرشد قریشی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہمیں تو آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا کلام پیش کیجئے گا. آپ اپنا کلام پیش کریں، سب کو آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں، میں حمیرہ ہوں، میں ان کو بتا رہی ہوں. انہوں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے نا زوم سے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اچھا اچھا اچھا. چلیں آگے بڑھیں، وہ پھر دوبارہ بیٹھیں. آگے ہمارا آپ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب صدر کی اجازت سے میرے یہاں لائٹ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے وہ ویڈیو آف کر دی ہے کیونکہ لائٹ ہی نہیں آ رہی ادھر. چلے کوئی بات نہیں، آپ کلام پیش کریں. کلام پیش کر دیتے. کبھی چین سے کوئی سوتا ہے شاید، قیامت کا دن روز ہوتا ہے شاید.
न माँ बाप सर पे हो जिसके वो तन्हा, यतीमी में जीवन को ढोता है शायद। लहू को रगों से निचोड़े सियासत, लहू को रगों से निचोड़े सियासत, लहू मेरा पानी ही होता है शायद। शुक्रिया। दुखी है बड़ा जो मेरा दिल दुखाकर, मगरमच्छ के आंसू वो रोता है शायद। हुमैरा ये दुनिया वो खेती है जिसमें, हुमैरा ये दुनिया वो खेती है जिसमें, वही काटता है जो बोता है शायद। मेरा बहुत अच्छे, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। कभी चैन से कोई सोता है शायद, कयामत का दिन रोज होता है शायद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। माशाल्लाह। बहुत हम पेश कुमार मोहतरमा हमारा साहबा, तो मैं हुक्म पेश करता हूँ। अभी ये रहते हैं रईस आजम साहब, यूनुस मलिक साहब रहते हैं, तो यूनुस मलिक साहब आप अपना पेश फरमाते हैं। यूनुस मलिक साहब। नेट स्लो आ रहा है आज। म्यूट पे है वो, म्यूट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर साहब कैसे हैं सब? शुक्र है अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हुजूर गजल के चांदा शाह साहब सदर की इजाजत से कि जितने भी फनकार हैं मेरी बस्ती के, जितने भी फनकार हैं मेरी बस्ती के, सब के सब गद्दार हैं मेरी बस्ती के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जितने भी फनकार हैं मेरी बस्ती के, फनकार को गद्दार बना दिया आपने। बहुत शुक्रिया जी। हजूर माजरत, जितने भी सरदार हैं मेरी बस्ती के। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, फनकार आपने फनकारों को गद्दार बना दिया। नहीं माजरत निकल गया मुझसे, माजरत। बहुत शुक्रिया। जितने भी सरदार हैं मेरी बस्ती के, हैं, हाँ बिल्कुल सब के सब गद्दार हैं मेरी बस्ती के। वाह वाह वाह। रटे रटाए जुमले रोज सुनाते हैं, तो तोते भी फनकार हैं मेरी बस्ती के। वाह 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 क्या बात। जितने भी सरदार हैं मेरी बस्ती के, सब के सब गद्दार हैं मेरी बस्ती के। रटे रटाए जुमले रोज सुनाते हैं, तोते भी फनकार हैं मेरी बस्ती के। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सच की राह पे चलना भी तो मुश्किल है, सच की राह पे चलना भी तो मुश्किल है, रास्ते भी दुश्वार है मेरी बस्ती के। वाह वाह वाह। सच की राह पे चलना भी तो मुश्किल है, रास्ते भी दुश्वार है मेरी बस्ती के। सोए हुए हैं रहबरों के वक्त यहाँ, सारा कुछ समझा देती। सोए हुए हैं रहबरों के वक्त यहाँ, पर लहजे तलवार है मेरी बस्ती के। वाह सोए हुए हैं रहबरों के वक्त यहाँ, पर लहजे तलवार है मेरी बस्ती के। राह दिखाते फिरते हैं जो लोगों को, कुछ अंधे किरदार है मेरी बस्ती के। अंधे किरदार है। राह दिखाते फिरते हैं जो लोगों को। ये आवाज किसकी आ रही है?
हुमेरा साहब आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ पढ़िएगा। राह दिखाते फिरते हैं जो लोगों के, कुछ अंधे किरदार हैं मेरी बस्ती के। वक्त ने उनको मौत के घाट उतार दिया, सुथरे जो किरदार हैं मेरी बस्ती के। वक्त ने उनको मौत के घाट उतार दिया, सुथरे जो किरदार हैं मेरी बस्ती के। डॉलर की बारिश में रोज नहाते हैं लोग, वो बड़े लाचार हैं मेरी बस्ती के। डॉलर की बारिश में रोज नहाते हैं लोग, बड़े लाचार हैं मेरी बस्ती के। घर की भूख बटाने घर से निकले हैं लोग, समुंदर पार है मेरी बस्ती के। घर की भूख बटाने घर से निकले हैं लोग, समुंदर पार है मेरे के। बिक जाते हैं उन्हें पौने दामों पर, बिक जाते हैं उन्हें पौने दामों पर, पौने दामों पर। वो बड़े मकान है मेरी बस्ती के। क्या बात। कद का हाथी रोंद न डाले डरते हैं, कद का हाथी रोंद न डाले डरते हैं, बेबस और लाचार है मेरी बस्ती के। वाह वाह, क्या कहने। तो शुक्रिया जी। कद का हाथी रोंद न डाले डरते हैं, बेबस और लाचार है मेरी बस्ती के। सर की मशल लेकर यूनुस निकलेंगे, हाँ मरने को तैयार है मेरी बस्ती के। सर की मशल लेकर यूनुस निकलेंगे, मरने को तैयार है मेरी बस्ती के। जितने भी सरदार है मेरी बस्ती के, सब के सब गद्दार है मेरी बस्ती के। रटाए जुमले को सुनाते हैं, तोते भी फनकार है मेरी बस्ती के। शुक्रिया, मेहरबानी। साहब और मैं मोहतरम कैफी साहब को दोबारा दावत सुखन पेश करता हूँ। पहले उन्होंने बहुत खूबसूरत मजमून पढ़ा था, अपना कलाम पेश करेंगे आपके सामने, ये आपके अपना कलाम पेश करेंगे मोहतरम जनाब कैफी साहब। बहुत शुक्रिया। उससे पहले एक थोड़ा सा मजाक के पहलू में एक बात कहना चाहूंगा। जी जी। जब आज सुबह में आया तो सबसे पहले मैं आ गया था और बहुत देर तक, कोई 10-15 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो मेहरबानी से अमीर साहब ने मुझे सदारत सौंप दी। ठीक है। मुझे इस पे एक वाक़या, आप हकदार भी हैं कैफी साहब, आप हकदार भी हैं। अभी हक अदा करता हूँ। वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब वजारत उज़्मा संभाली तो उन्होंने चौधरी फजल को सदर बना दिया था। तो एक रात वो पकड़े गए, दीवार पे लिख रहे थे सदर को आजाद करो। वाह कैफी साहब। तो मेरी सदारत में देख रहा था ना, कोई मुझसे पूछ रहा है हजूर कैफी साहब, मैंने कहा जी कैफी साहब, पाकिस्तान का सदर को कहते हैं काट का उल्लू। हाँ, मुझे बना दे उल्लू। हजूर हम मखदूम हुसैन साहब की बात नहीं कर रहे। कैफी साहब, मैंने तो इजाजत ली थी आपसे। नहीं, मैंने पहले कह दिया था कि एक मजाक में कह रहा हूँ। ये तो आपने मुझे ऑनर बख्शा, ऑनर बख्शा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज मैं वो मजमून पढ़ दिया था, लेकिन मैं सोचा था कि आज अपनी ये पैरोडीज में से कुछ पैरोडीज सुनाऊंगा अपने कलाम से पहले। तो 3-4 पैरोडीज सुना देता हूँ। इससे एक फायदा ये होगा कि आप अच्छे शोहरा का भी कलाम सुनने मिल जाएगा साथ साथ। कीजिए। वसी शाह का एक शेर है, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। इस पे मेरी पैरोडी है, मुझको भी देर न लगती सुधरने में शायद,
मुझ को भी देर न लगती सुधरने में शायद, बेगम के हसीन हाथों में अगर बेलन होता, हाथों में अगर बेलन होता। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब काफी भाई। शेर है, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बूढ़ा नहीं, क्या बात है, वाह मेरे बच्चे। इस पे मैंने अर्ज किया है मुझसे ये हडारामी नहीं होती, लेकिन मेरे बच्चे मुझे काम नहीं करने देते, मेरे बच्चे मुझे काम नहीं करने देते। और ये इनमें जरा आप अल्फाज पे गौर कीजिएगा, देखिए कैसा जबरदस्त शेर कहा है। रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, रंग खुशबू सबा चांद तारे किरण, फूल शबनम शफक आबेजू चांदनी, जवानी की तकमील में उसने फितरत की हर चीज काम आ गई। क्या बात है। इस पे मेरी पैरोडी है, दाल चावल आटा सब्जी आलू मटन, तेल टमाटर दाल गोभी और चिकन, उनकी दावत की खातिर कल रात को हमारी सारी तनख्वाह ही काम आ गई। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। तुम हुए कि मीर हुए, वाह वाह, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। पैरोडी है, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, तभी तेरे दर के फकीर हुए। अफसोस इस करप्शन की बदौलत कई रिश्वतखोर भी अमीर हुए, कई रिश्वतखोर भी अमीर हुए। मुनाफिकत अब ये आलम है, मुनाफिकत का अब ये आलम है, दहशतगर्द अमन के सफीर हुए। दहशतगर्द अमीन के, वाह 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 वाह, अमन के सफीर हुए, वाह वाह वाह। परवीन शाकिर कहती हैं, सफीर हुए। परवीन शाकिर कहती हैं, निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है, निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है। इस पे पैरोडी है, वो जब भी करता है जलील ख्वार करता है, जलील ख्वार करता है, और सब समझते हैं वो मुझसे प्यार करता है। बहुत खूब जनाब। एक मैंने पहले भी यहाँ सुनाया था शायद, तो एक मेरी तुकबंदी है, एक बार उसकी जुल्फों को क्या संवारा मैंने, जुल्फों को क्या संवारा, एक बार उसकी जुल्फों को क्या संवारा मैंने, जालिम ने जब से मुझे नाई समझ रखा है। जालिम ने जब से मुझे, बहुत खूब जनाब। अरे वाह, मेरा ख्याल से अब दूसरों को मौका देना चाहिए। वाह जी जी, अमीर भाई साहब। जी जी ठीक है जी, मैं शुरता साहबा से, मोहतरमा शुरता साहबा से मासूम करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा शुरता साहब। गुफ्ता साहब, आप अपना कलाम पेश करने के मौकूफ में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबकी इजाजत से, स्पेशली जेवी आपी की इजाजत से नुज़ाइदो हूँ आप लोगों के दरमियान, लेकिन जो है कोशिश है, काविश है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इजाजत है, आप इरशाद करें इंशाअल्लाह। इरशाद। सदर गिरामी से इजाजत ले लें, सदर मोहतरम से इजाजत ले लीजिएगा। एक घरों के ऐलान होता है, घरों के लिए, घरों के लिए मैदान बहुत होता है, देख लेना मेरी बहुत आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही थी, हकीकत है।
اور نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. جی جی ہلو میری جی آپ پڑھیے, ہم سن رہے ہیں. رضوان بھائی آپ کا مائک میوٹ کر دیجئے, ڈسٹربنس آ رہا دیکھیے. رضوان بھائی مائک میوٹ کر دیجئے. جی ہاں پڑھیے گا. ہاں پڑھیے. تو میں جب تک ان کا نیٹ نہیں ٹھیک ہوتا تو میں محترم جناب کاوش کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جی ضرور, بہت شکریہ. میں صاحب صدر کی اجازت سے غزل پیش کروں گا. عرض کیا ہے کہ فضول لوگ رہے آستی چڑھانے تک, فضول لوگ رہے آستی چڑھانے تک, جنون والے گئے کشتیاں جلانے تک. فضول لوگ, بہت شکریہ جناب. فضول لوگ رہے آستی چڑھانے تک, جنون والے گئے کشتیاں جلانے تک. اور یہ اس نے مطلب ہے, یہ بات سمجھے نہیں ان سے دل لگانے تک, یہ بات سمجھے نہیں ان سے دل لگانے تک, نظر کا تیر تھا پہنچا صحیح نشانے تک. بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیے گا, ادھر بھی غور سے دیکھو ذرا سا پہچانو, ادھر بھی غور سے دیکھو ذرا سا پہچانو, خزاں میں ساتھ رہے ہم باہر آنے تک, خزاں میں ساتھ رہے ہم باہر آنے تک. اور یہ شعر دیکھیے گا, سنا ہے ہم نے وہ غیبت ہماری کرتے ہیں, سنا ہے ہم نے وہ غیبت ہماری کرتے ہیں, ہمارا نام بھی آیا کسی فسانے تک, ہمارا نام بھی آیا کسی فسانے تک. اور بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیے گا, منافقوں سے گلی کوچے بھر گئے یارو, منافقوں سے گلی کوچے بھر گئے یارو, ہم آ گئے ہیں بھلا کون سے زمانے تک, ہم آ گئے ہیں بھلا کون سے زمانے تک. جیتے رہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیے گا, پرانے پیڑ کا کوئی نشان نہ تھا باقی, پرانے پیڑ کا کوئی نشان نہ تھا باقی, پرندے لوٹ کر آئے تھے آشیانے تک, پرندے لوٹ کر آئے تھے آشیانے تک. اور کیا بات, بس مقطع پیش کروں گا جناب. جنازہ قبر تک آیا تو بولے وہ کاوش, جنازہ قبر تک آیا تو بولے وہ کاوش, تمہاری خاک بھی پہنچی کسی ٹھکانے تک, تمہاری خاک بھی پہنچی کسی ٹھکانے تک, فضول لوگ رہے آستی چڑھانے تک, جنون والے گئے کشتیاں جلانے تک. بہت شکریہ, بڑی بہت اچھے, بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. جی میں آپ بہت خوبصورت آپ پیش شمار تھے محترم کاوش کاظمی صاحب. تو میں محترم رہنما یاوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں, اور محترم جناب رئیس اعظم کو انتظار میں رکھ کر محترم جناب رہنما یاوی صاحب کلام پیش کریں. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. اردو کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ کر لیں. زمین پر ذکر اردو ہو کہ چرچا آسماں میں ہو, زمین پر ذکر اردو ہو کہ چرچا آسماں میں ہو, میرے اللہ یہ میٹھی زباں دونوں جہاں میں ہو. واہ 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 واہ, کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شعر دیکھیں جناب کہ یہی ہے آرزو اپنی زبان ناز کی خوشبو, یہی ہے آرزو اپنی زبان ناز کی خوشبو, ہر ایک محفل میں کوچے میں گلی میں گل ستا میں ہو. ہر ایک محفل میں کوچے میں گلی میں گل ستا میں ہو. بہت بہت شکریہ.
اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں، میری ہر آزمائش حشر میں آسان ہو جائے، آمین، میری ہر آزمائش حشر میں آسان ہو جائے، میرے اعمال کا پرچہ اگر اردو زبان میں ہو، میرے اعمال کا پرچہ اگر اردو زبان میں، بہت بہت شکریہ۔ اور تڑپ اردو کی ہر دل کو میسر ہو میرے مولا، تڑپ اردو کی ہر دل کو میسر ہو میرے مولا، زبان لشکری ہر قوم کی روح رواں میں ہو۔ بہت شکریہ۔ اور مقطع دیکھ لیں، ایا ہو رسم اردو رہنما کی ہر کہانی میں، ایا ہو رسم اردو رہنما کی ہر کہانی میں، کہ پنہا رنگ اردو زندگی کی داستان میں ہو، پنہا رنگ اردو زندگی کی داستان میں ہو، زمیں پر ذکر اردو ہو کہ چرچا آسمان میں ہو، میرے اللہ یہ میٹھی زبان دونوں جہاں میں ہو۔ بہت بہت کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ بہت اچھا انداز ہے، اچھا لفظ ہے آپ کا۔ تو میں محترم جناب رئیس اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ رئیس اعظم صاحب، رئیس اعظم حیدری، میں سمجھوں گا کوئی دوسرا رئیس اعظم کا۔ ہاں حیدری بھی کہیے، نام کا حصہ ہے۔ اعظم بھی ہیں اور حیدری بھی ہیں بھائی۔ ہو سکتا ہے بھائی، ایک نام کا کئی شاعر ہیں آج کل، یقیناً نیا ہے کوئی ہے۔ چلیے صاحب صدر کی اجازت سے اور تمام لوگوں کی جو ہے نا نظر کر رہا ہوں ایک شعر۔ جی 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 عطا کیجیے، عطا فرمائیں۔ آب نیسا جو برستا ہے سمندر پہ کہیں، آب نیسا جو برستا ہے سمندر پہ کہیں، اس کے قطروں سے ہی بنتا ہے صدف میں موتی۔ آج ہمارے درمیان سب لال و گوہر جواہرات موتی سب ہیں، سخنور کے ادب کے موتی سب ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی نظر کیا۔ آئیے غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے قابل صاحب، معروف صاحب، ماشاء اللہ، ظاہر صاحب، سرمد صاحب، ایسی سازش بھی گلستان میں رچاتے کیوں ہو، ایسی سازش بھی گلستان میں رچاتے کیوں ہو، کیا بات ہے، کیا بات، آخر من میں لگا کر، آگ خیر من میں لگا کر یوں بجھاتے کیوں ہو، کیا بات، کیا بات، ایسی گلستان میں رچاتے کیوں ہو، اے فلک چاند ستارے ہیں سبھی دامن میں، دیکھیں اسٹیپ دیکھیں، اے فلک چاند ستارے ہیں سبھی دامن میں، پیدائے قمری کے جیسا نظر آتے کیوں ہو، عمری کے جیسا نظر آتے کیوں ہو،
کیا کہنے کیا کہ مالش کرم شکریہ. اور یہ شعر دیکھے شکور صاحب. ہائے افسوس پرندوں کو پھنسانے کے لیے، ہائے افسوس پرندوں کو پھنسانے کے لیے، دام ترویز ہر ایک گام بچھاتے کیوں ہو، دام ترویز ہر ایک گام بچھاتے کیوں ہو. اب یہ شعر میں رہنما قیادت صاحب کی نظر کر رہا. ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس میں سندل سے لپٹنے کا ارادہ ہے تمہیں، جس میں سندل سے لپٹنے کا ارادہ ہے تمہیں، چال افوی کی طرح چل کے دکھاتے کیوں ہو، چال افوی کی طرح چل کے دکھاتے کیوں ہو. بہت شکریہ. ٹوٹ کر ایک ہی جھٹکے میں وہ رہ جائیں گی. دیکھیں ڈاکٹر ضیاء زہر صاحب، ٹوٹ کر ایک ہی جھٹکے میں وہ رہ جائیں گی، سوکھے ان پیڑوں کی شاخوں کو جھکاتے ٹوٹ کر ایک ہی جھٹکے میں وہ رہ جائیں گی، سوکھے ان پیڑوں کی شاخوں کو جھکاتے کیوں ہو. ہمارے رضوان صاحب بھی آ گئے ماشاء اللہ. درو گئے رضوان. شعر سماعت فرمائیے. دے رہا ہوں آپ کے اشعار پہ میری جان. ہاں رضوان بھائی تو موجود ہیں. جنت میں جانے کے لیے انہیں سے تو اجازت لینی پڑے گی. بالکل آپ جنت کے دروغہ. بالکل بالکل اجازت لینی پڑے گی، جائے کہ نہیں جائے. زخم پر کوئی بھی مرہم نہیں رکھنے والا. سارے ڈاکٹر سے گزارش ہے یہ شعر سماعت فرمائے. زخم پر کوئی بھی مرہم نہیں رکھنے والا، زخم دل اپنا یہ لوگوں کو دکھاتے پر کوئی بھی مرہم نہیں رکھنے والا، زخم دل اپنا یہ لوگوں کو دکھاتے اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے. کیسے مانے گا زمانہ کہ نہیں رشتہ ہے. سماعت فرمائے شعر کیفی صاحب. اب تو ماشاء اللہ بہت پیروڈی کہتے ہیں، کبھی موقع ملے گا تب پیروڈی سناؤں گا میں بھی. ماشاءاللہ. کیسے مانے گا زمانہ کہ نہیں رشتہ ہے، کیسے مانے گا زمانہ کہ نہیں رشتہ ہے. ذہن گلشن میں اسے
रोज बुलाते क्यों हो? वाह 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 मैं उसे बहुत रोज खूब रही बुलाते क्यों। और ये मक्ते का शेर समाप्त फरमाए। आप लोगों की नजरें नहीं करूंगा। आ गई कैसे बुरी फितरत अकरब तुम में, आ गई कैसे बुरी फितरत अकरब तुम में, मार कर नीश रही सुन को रुलाते क्यों। गई कैसे बुरी फितरत अकरब तुम्हें, मार कर नीश रही सुन को रुलाते क्यों हो। इसमें संदल से लिपटने का इरादा है तुम्हें, चाल अफरी की तरह चल के दिखाते क्यों। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब रही भाई, बहुत अच्छा रही कदम हैदरी साहब, बहुत अच्छा, बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत कलाम इरशाद फरमाया आपने। कलाम खत्म हो गया, ये अभी है, बहरहाल बहुत अच्छा कलाम आपने पेश फरमाया। तो मैं मोहतरम शगुल बल्ली साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपना कलाम पेश फरमाए। मैंने भी पानी दे। शकूर साहब आइए। शकूर भाई बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया साब सदर की इजाजत से और आप सब की इजाजत से। जनाब अता कीजिए, अता कीजिए। जो डालते हैं मोहब्बत में नफरतों की दरार, जो डालते हैं मोहब्बत में नफरतों की दरार, बना रहे हैं वो दुनिया में शोखों की दरार। मोहब्बत में नफरतों की दरार, बना रहे हैं वो दुनिया में शोरशों की दरार। जो पास रखते हैं गिबत मुनाफकत और झूठ, जो पास रखते हैं गिबत मुनाफकत और झूठ, बड़े रखते हैं चुगलियों की दरार। जो पास रखते हैं गिबत मुनाफकत और झूठ, बड़े अय्यार हैं रखते हैं चुगलियों की दरार। खुदा बचाए जमाने को ऐसे लोगों से, खुदा बचाए जमाने को ऐसे लोगों से, जो प्यार से तुम्हें देते हैं वहशतों की दरार। बचाए जमाने को ऐसे लोगों से, जो प्यार से तुम्हें देते हैं वहशतों की दरार। क्या बात ही अपने जहनों में, जो सोचते हैं बुराई ही अपने जहनों में, उन्हीं के दिल में मचलती है ठोकरों की दरार। शुक्रिया। जो सोचते हैं बुराई ही अपने जहनों में, उन्हीं के दिल में मचलती है ठोकरों की दरार। मिली है उनको ये करके, तराशते यूं ही रहते हैं दलदलों की दरार। और मिली है उनको ये खूबी शरारतें करके, तराशते यूं ही रहते हैं दलदलों की दरार। और उसी कुएं में गिरे, उसी कुएं में वो गिरते हैं अपनी जुल्मत में, उसी कुएं में वो गिरते हैं अपनी जुल्मत में। दवाम मिलती नहीं उनको राहतों की दरार। क्या बात। उसी कुएं में वो गिरते हैं अपने जुल्मत में, दवाम मिलती नहीं उनको राहतों की दरार।
اور یقین آپ کا ہو ایک چٹان سے مضبوط، یقین آپ کا ہو ایک چٹان سے مضبوط، وگرنہ شک کو تو کافی ہے وسوسوں کی دراڑ۔ شکریہ۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ یقین آپ کا ہو ایک چٹان سے مضبوط، وگرنہ شک کافی ہے وسوسوں کی دراڑ، اور مقال ہے شکور ان سے ملو ان سے ہوشیار رہو، بنا نہ دے کبھی اپنوں میں دشمنوں کی دراڑ، ہوشیار رہو بنا نہ دے کبھی اپنوں میں دشمنوں کی دراڑ، اور جو ڈالتے ہیں محبت میں نفرتوں کی دراڑ، بنا رہے ہیں وہ دنیا میں شورشوں کی دراڑ، جو بہت غیبت منافقت اور جھوٹ، بڑے عیار ہیں رکھتے ہیں چگلیوں کی دراڑ۔ خوبصورت سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت عبدالشکور بدی صاحب۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب بقا بلوچ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جی بقا بلوچ صاحب۔ شکریہ جناب، شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے۔ جی اپنی ویڈیو بھی آن کر لیں۔ جی ویڈیو اصل میں وہ لائٹ کی وجہ سے نا ڈم آ رہا ہے کافی، تو اس وجہ سے میں نے آف کیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کلام عطا فرمائیں، کلام عطا فرمائیں۔ موسم زرد سے گزرتا ہے جی، دل عجب درد سے گزرتا ہے، موسم زرد سے گزرتا ہے، دل عجب درد سے گزرتا ہے، ایک دو کی نہیں ہے بات میاں، ایک دو کی نہیں ہے بات میاں، ہجر ہر فرد سے گزرتا ہے، بہت اچھے، نہیں ہے بات میاں، ہر فرد سے گزرتا ہے، ویسا رہتا نہیں ہے غم کا غرور، ویسا رہتا نہیں ہے غم کا غرور، جب کسی مرد سے گزرتا ہے، نہیں ہے غم کا غرور جب کسی مرد سے گزرتا ہے، اور جو گزرتا ہے اس زمانے سے، جو گزرتا ہے اس زمانے سے، گرم اور سرد سے گزرتا ہے، گرم اور سرد سے گزرتا ہے اس زمانے سے، گرم اور سرد سے گزرتا ہے، اور دور تک دشت آرزو ہے بقا، دور تک دشت آرزو ہے بقا، آسمان گرد سے گزرتا ہے، موسم زرد سے گزرتا ہے، دل عجب درد سے گزرتا ہے۔ بہت شکریہ جی، نوازش محبت آپ لوگ کی۔ کلام پیش کر تھے محترم جناب بقا بلوچ صاحب۔ میں آپ سب کی اجازت سے خصوصی طور پہ صدر مشاعرہ کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتا ہوں۔ ہے دل کے جو آئینے میں تصویر کسی کی، ہے دل کے جو آئینے میں تصویر کسی کی، دنیا میں نہیں ایسی کوئی ہیر کسی کی، خوشبو بسی ہے وصل کی اشعار میں میرے، خوشبو بسی ہے وصل کی اشعار میں میرے، ہر لفظ میں باقی ہے جو تفسیر کسی کی، ایک کی یاد سنہری میں نے پلکوں پہ سجائی، ایک یاد سنہری میں نے پلکوں پہ سجائی، نغم سی چمکتی ہوئی تنویر کسی کی، واہ 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 واہ، کیا کہنے عامر بھائی، واہ واہ۔ یہ عشق عجب شے ہے لگاتا ہے وہیں دل، یہ عشق عجب شے ہے لگاتا ہے وہیں دل،
ہوتی نہیں اس خواب کی تعبیر کسی کی، ایک لفظ بھی بھول نہیں پایا ابھی تک، ایک لفظ بھی میں بھول نہیں پایا ابھی تک، وہ گونجتی کانوں میں ہے تقریر کسی کی، یہ خواب ہے میرے یہ جو اشعار ہے میرے، یہ خواب ہے میرے یہ جو اشعار ہے میرے، ہر حرف میں بسی ہے جو تاثیر کسی کی، گھیرا ہے میرا دل کسی نے چار طرف سے، گھیرا ہے میرا دل کسی نے چار طرف سے، یہ دل تو امیر اپنا ہے جگیر کسی کی، اور میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں نے کلام جو ہے وہ ارشاد فرما لیا ہے، کوئی اگر رہ گیا تو وہ اپنا نام اناؤنس کر دے تاکہ میں ان کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ اجازت ہو تو ایک غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، صاحب صدر کی اجازت ہو تو ایک غزل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کلام پڑھ چکے ہیں آپ؟ کلام پڑھ چکے ہیں کیا کہ دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر مطلب موقع دیں تو پڑھ لیں گے۔ فرمائیے۔ ایک غزل ہے، اس کا مطلب کچھ ایسے ہوا تھا کہ زمانہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، زمانہ کیسے سمجھے گا پریشانی ہماری، محبت کو سمجھتا ہے جو نادانی ہماری، محبت کو سمجھتا ہے جو نادانی ہماری، اور سنا ہے کہ محبت پہ تو تم بھی خوش نہیں ہو، سنا ہے کہ محبت پہ تو تم بھی خوش نہیں ہو، تو گویا رائے گاہ جاتی ہے قربانی ہماری، گویا رائے گاہ جاتی ہے قربانی ہماری، کہیں سے بھی نشانہ لے لیا جائے گا اس کا، کہیں سے بھی نشانہ لے لیا جائے گا اس کا، کسی نے جان کر چومی ہے پیشانی ہماری، کسی نے جان کر چومی ہے پیشانی ہماری، اور نہیں دے کے دوبارہ ہمیں کم خرچ کرنا، نہیں ملنے کے دوبارہ ہمیں کم خرچ کرنا، تمہیں دھوکے میں ڈالے گی فراوانی ہماری، دھوکے میں ڈالے گی فراوانی ہماری، اور اگرچہ عشق میں جی رضوان بھائی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اگرچہ عشق میں ہم بھی بڑے استاد پر، اگرچہ عشق میں ہم بھی بڑے استاد پر ہے، کسے معلوم تھا ہوگی وہ استانی ہماری، کسے معلوم تھا کہ ہوگی وہ استانی ہماری، اور تیری مشکل تو حل کر دی آسانی سے ہم نے، تیری مشکل تو حل کر دی آسانی سے ہم نے، بڑی مشکل سے سمجھے گا تو آسانی ہماری، مشکل سے سمجھے گا تو آسانی ہماری، اور اسے اپنے رویے پہ کبھی حیرت نہ ہوتی، اسے اپنے رویے پر کبھی حیرت نہ ہوتی، اسے تو کر گئی حیرانی ہماری، اسے اداسی ہم پہ عاشق ہو گئی تو خوش ہیں گویا،
उदासी हम पे आशिक हो गई तो खुश है गोया, कोई तो है कि जिसने कदर पहचानी हमारी। तो है कि जिसने कदर पहचानी हमारी। वाह वाह वाह। उदासी हम पे आशिक हो गई तो खुश है गोया, कोई तो है कि जिसने कदर पहचानी हमारी। पड़े हम हिजर का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि पड़े हम हिजर का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि हजारों गुल खिलाएगी ये वीरानी हमारी। हजारों गुल खिलाएगी ये वीरानी हमारी। और शेर करता हूँ कि अदू ने मुफ्त में इल्जाम साजिश का लिया है। अदू ने मुफ्त में इल्जाम साजिश का लिया है, हमारी मौत को काफी थी अरजानी हमारी। हमारी मौत को काफी थी अरजानी हमारी। और काबिज भाई जनाब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदगी से ताउन जिंदगी से हम ही करते आ रहे हैं। ताउन जिंदगी से हम ही करते आ रहे हैं, मगर उसने कभी मर्जी नहीं जानी हमारी। उसने कभी मर्जी नहीं जानी हमारी। ताउन जिंदगी से हम ही करते आ रहे हैं। और मकाबे शहीद है अशआर, अली अशआर ही मरने नहीं देते हैं वरना, अली अशआर ही मरने नहीं देते हैं वरना, जमाना कर चुका है फातिहा ख्वानी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जमाना कैसे समझेगा परेशानी हमारी, मोहब्बत को समझता है जो नादानी हमारी। बहुत परेशानी में बैठी है यहाँ नानी हमारी। मैं जनाब जिन अहबाब ने इशारा में कलाम इरशाद फरमाया है, मैं उनका मशहूर ममनून हूँ। उनमें शामिल हैं जनाब कैफी साहब, रहमान अमजद साहब, अजहर मबीन साहब, हमेरा एजाज, शगुफ्ता साहबा ने कलाम नहीं इरशाद फरमा सकी, अली अहमद शाह साहब, डॉक्टर जिया जफर साहब, मनव्वर जहां आई थी लेकिन कलाम इरशाद नहीं फरमाया, डॉक्टर वफा नकवी साहब, बका दोस्त साहब, सैयद रिजवान हैदर साहब, कावश काजमी साहब, अब्दुल शुक्र बली साहब, सखी सरमद साहब, मोहतरम जनाब रहमा जावी साहब और अमीर फुकाबादी साहब, ज़ैबुन साहब ज़ेबी साहबा और रईस आजम हैदरी साहब ने कलाम में शामिल फरमाया। जी मैं इनका हूँ कि ये प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इन्होंने अपने कलाम से हमें महसूस फरमाया। जी बहुत शुक्रिया आप समझ बाप का। तो मैं जाते जाते दुआ के लिए अर्ज करूंगा कि मोहतरम जनाब सैयद रिजवान साहब माइक पे तशरीफ लाएं और दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन परवरदिगार आलम आलम इस्लाम पे रहम फरमा। या अल्लाह तमाम के रिश्ते में लोग जो शामिल हैं इनके माल जान ईमान में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके घरों में आमीन दिल कर रहे हैं परवरदिगार आमीन फरमा। या अल्लाह ये भी आप ही को अता फरमा। जितने भी बीमार मीर भाई हैं और मोहसिन रज़ावी साहब हैं, दीगर जितने भी बीमार हैं, या अल्लाह सबको बीमार करबला के सदके शफाया भी अता फरमा। या अल्लाह बेकसों की बेकसी दूर कर।
یا اللہ آمین یا اللہ بار بار حاضر، یا اللہ ہمیں اخلاص پیار سے ایک دوسرے کے تعاون کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ اس محفل کو آباد فرما. یا اللہ ساگر صاحب، یا اللہ تجھے واسطہ پیارے حبیب کے سب کی پریشانیاں دور کرتا ہے. اس محفل میں جو بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر. یا اللہ اللہ ٹائم اپنا لگا رہے ہیں پروردگار، اس ٹائم کو بطور عبادت کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ سب کی بھر دے، یا اللہ سب کی خالی جولیاں بھر دے. یا اللہ امن و استحکام پیدا فرما. یا اللہ یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جن کے گھر میں بچیاں جوان ہیں پروردگار ان کے سروں پہ چادر تطہیر کا صدقہ ان کے سروں پہ سایہ نصیب فرما. یا اللہ تو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کر. صلی اللہ تعالی و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بہت شکریہ جی.